عزیزو، ہماری دلی دعا ہے اور امید بھی کہ اس پیغام کو سن کر آپ کو بڑی خاص برکت ملے گی اور آپ اپنے دل میں ایمان کے ساتھ خدا کی مہیا کردہ نجات کو چن لیں گے تاکہ آپ کی آخرت کا صحیح فیصلہ خدا کے خاص فضل سے ہو سکے اور اس کی نیک اور پاک و کامل محبت اور اس کے کامل عدل و انصاف کے مطابق ہو سکے۔ قادر مطلق واحد خدا کا بھیجا ہوا نجات کا واحد اور اکلوتا وسیلہ تمام انسانیت کی نجات اور چھٹکارے کے لیے مجسم ہو کر آیا۔ جی ہاں، کلام خدا، کلام حق، کلمت اللہ مجسم ہو کر آیا خدا کے ارادہ سے اور خدا کی قدرت اور طاقت سے، تاکہ تمام انسانیت کو شیطان کے زہر قاتل یعنی گناہ سے آزاد کر دے۔ گناہ جس کا انجام اور خمیازہ ہے ابدی موت اور ہلاکت۔ ہر ایک انسان اس کا قیدی اور غلام بن چکا ہے اور چھٹکارے کا کوئی طریقہ نہیں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اس لیے خدا نے خود وہ وسیلہ بھیجا ہے ہم سب کے لیے۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ تمام انسان درست چناؤ کر لیں۔ خدا کی بخشی ہوئی نجات کو قبول کرنا اور خدا کے بھیجے ہوئے نجات دہندہ کو چننا، یہی درست چناؤ ہے، اور یہی چناؤ ضروری ہے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے۔ انسانی نیکی کے کاموں کو گننا اور ان پر فخر کرنے کی بجائے خدا کے نیک کام اور اس کے مفت انعام کو ایمان سے قبول کر کے نجات پائیں، گناہوں کی ابدی اور یقینی معافی پائیں، شک و شبہ سے آزاد ہو جائیں۔ تو آئیے یہ بشارتی پیغام سنیں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیں۔ عزیز بہن اور بھائیو، مہربان اور پرفضل خدا کا بے حد شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے اور اس موقع کے لیے جو اس نے بخشا تاکہ اس کا پاک اور پوتر کلام آپ تک پہنچا سکیں۔ عزیزو، ہماری آپ سب کے لیے دلی دعا ہے کہ آپ زندہ اور سچے خدا کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیں اور اس کے ساتھ آپ کا شخصی رشتہ یعنی پرسنل ریلیشن شپ قائم ہو جائے، گناہوں کی معافی پا کر اور نجات پا کر۔ اور یہ کام یسوع مسیح کے نام میں ممکن ہے، جو خدا اور انسان کا درمیانی بن کر انسانی صورت میں آیا اور اس نے نجات کا دروازہ تمام انسانیت کے لیے کھولا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ آپ کا جیون ہولی اسپرٹ سے معمور ہو جائے تاکہ وہ آپ کو تمام سچائی سے آگاہ کرے اور آپ سچائی کو جان لیں اور سچائی آپ کو آزاد کرے تمام فریب سے، تمام گناہ سے، تمام بدکاری سے، تمام جھوٹ سے، تاریکی سے اور ابلیس کے چنگل سے۔ آمین۔ ذرا غور کریں، کیوں ہم آپ کو اس طرح یہ کلام سناتے ہیں اور اس طرح سے آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اور کوئی کام نہیں؟ کیا ہمیں ایسی فراغت ہے؟ کیا کوئی اور بہتر مشغلہ نہیں ہمارے لیے؟ کیا ہمیں آپ سے کوئی لالچ ہے؟ آخر کیوں اس طرح وقت نکال کر، کوشش کر کے، خرچ کر کے، اور کئی دفعہ تو کئی لوگوں کی ناراضگی مول لے کر بھی خدا کا کلام سنانے کی جرت اور کوشش جاری رہتی ہے؟ کیا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے اس کوشش اور اس جرت کا؟ وہ کون سا موٹیو ہے؟ ہماری منشا کیا ہے؟ اور اس کوشش بلکہ اس خدمت اور سیوا کی وجہ تحریک کیا ہے؟ اور کون سی چیز، کون سی قوت، کون سی ہستی ہمیں ان کاموں کی تحریک بخشتی ہے؟ اگر کسی کے خیال میں یہ کوئی کاروبار ہے پیسے دھیلے کا، تو میرا دو ٹوک اور ڈائریکٹ سوال ایسے ہر ایک مہربان سے یہ ہے کہ حضور آپ نے آج تک کتنی رقم لگائی ہے اس کام کے لیے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا کاروبار ہے تو جان لیں کہ یہ بادشاہی کا کاروبار ہے، خدا کی بادشاہی کا۔ جی ہاں، دس از کنگڈم بزنس۔ اس کاروبار کا مالک خدا باپ ہے، ہم سب کا مالک و خالق، اور یہ کاروبار ہے روحوں کا، آپ کی روح کا، آپ کی آتما کا، میری آتما کا، ہم سب کی آتما کا۔ یہ کاروبار ہے سولز کا، جی ہاں، تمام انسانوں کی سولز کا، تمام انسانوں کی جانوں کا۔ یہ سولز کتنی قیمتی ہیں، ان کی کیا وقت ہے، یہ خدا نے ثابت کیا اپنے آپ جسم میں ظاہر ہو کر۔ جی ہاں، خدا کا اکلوتا بیٹا، دی اونلی begotten Son of God، ہماری سولز کو بچانے کے لیے آیا اور خود قربان ہوا، خود اس نے مول چکایا تاکہ ہماری ریڈیمشن ہو سکے، تاکہ ہمیں خلاصی ملے، ہمیں چھٹکارا ملے، ہمیں مکتی ملے، ہمیں مکشا ملے، ہمیں نجات ملے، تاکہ ہماری بدکاری اور پاپ کی سزا وہ خود سہے۔ میرے عزیز، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے
اس کی تمام تر نعمتیں مفت انعام ہیں تمام انسانوں کے لیے، لہٰذا کسی بھی انسان یا تنظیم یا مذہبی ادارے کی ٹھیکیداری نہیں۔ خدا نے جو کچھ انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مہیا کیا ہے وہ مفت انعام ہے۔ انسان کی خوشی اور اطمینان کے لیے جو کچھ خدا نے مہیا کیا ہے وہ بھی مفت انعام ہے۔ انسان کی روح یا آتما کی بہتری اور انسان کی جان یا سول کی نجات اور مخلصی یعنی سیلویشن اینڈ ریڈیمشن بھی خدا نے مفت انعام میں مہیا کی ہے۔ خدا کے فضل سے اور خدا کی محبت کے باعث خدا نے تمام انسانیت کے لیے نجات اور چھٹکارا اور ابدی زندگی یعنی ایٹرنل لائف مہیا کی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ I have come that they may have life and that they may have it in abundance۔ تو میرے عزیز، جو ابدی زندگی ہمیں خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ دی ہے، یہ ہے اس کا معیار اور اس کی کوالٹی۔ اس زندگی میں کثرت ہے، جی ہاں، abundance۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اس زندگی میں جو یسوع مسیح سے ملتی ہے کمی نہیں، اس میں قلت نہیں، وہ زندگی کسی طرح بھی ناقص نہیں۔ There is no lack in the life which Jesus gives۔ یہ جان لیں کہ کمی یا قلت موت کی پیش رو ہے۔ Lack is the precursor or forerunner of death۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم اور ماں حوا یعنی ایڈم اینڈ ایو نے گناہ کیا تو ان کی زندگی میں روحانی موت واقع ہوئی۔ They died spiritually۔ لہٰذا ان کی زندگی میں کمی آئی، ان کی زندگی ناقص ہو گئی۔ Lack entered their lives۔ بائبل مقدس جو خدا کا سچا اور زندہ کلام ہے اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ All have sinned and have fallen short of the glory of God۔ ایک اور مقام پر بائبل میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عزیزو، میرے خیال میں خدا کے کلام کا یہ حصہ ہم سب پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ انسان کو یسوع مسیح کی ضرورت کس وجہ سے ہے، کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر یسوع مسیح پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہمارے اپنے نیک کام کافی نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اور نیک کام کریں تو ضرور ایک دن ہم موکشہ پالیں گے، یا یہ کہ جب ہمارے نیک کام تولے جائیں گے اور بامقابلہ ہماری بدی کے تو اگر ہمارے نیک کام کافی ہوئے تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے، ورنہ ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم بچ جائیں گے؟ عزیزو، جہاں تک تعلق ہے انسانوں کی نیکی اور بدی کا یا اچھے کرموں کا یا پاپوں کا تو وہ بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خدا کے کلام سے چند حصے اور حوالے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تو حضور ایک مقام پر لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اور اس مخلصی کے وسیلہ جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، کہ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ انگلش کے ترجمہ میں اس طرح مندرج ہے، All are justified and made upright freely by His grace, His unmerited favor and mercy through the redemption which is provided in Christ Jesus, whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by His blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over and ignored former sins without punishment۔ خدا کے پاک کلام کے اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مہیا کی ہوئی مخلصی اور راست بازی سب کے لیے ہے، کوئی انسان اس سے خارج نہیں، لہٰذا کسی مذہب یا مذہبی ٹھیکیدار یا تنظیم یا کسی لیبل کا یا کسی مذہبی لیڈر و استاد یا گرو کا اس پر کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی کسی کی اجارہ داری ہے۔ یہ سراسر خدا کا مفت فضل اور مفت انعام ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے اور فقط یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔
عزیزو، پوتر کلام کے ایک حصہ میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ وہ مہربان جو اپنی نیکی کے کاموں کو ہی سب کچھ جانتے ہیں اور اپنے کرموں کی بنا پر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیکی کے کام اگر ہماری بدی کے کاموں سے بڑھ جائیں تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہماری سفارش کر دی جائے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو مہربان، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ خدا کو جھٹلانے کی جسارت ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک انسان جھوٹا۔ میرے عزیز، میرے دوست، ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں اور خوب غور کریں، خوب دھیان لگائیں خدا کے پاک کلام کی ان باتوں پر، جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اگلے چند لمحوں میں۔ خدا نے اپنے کلام میں سلیمان بادشاہ کی معرفت اس طرح فرمایا، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ Surely there is not a righteous man upon earth who does good and never sins۔ عزیزو، یسایہ نبی کی معرفت دی کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ For we have all become like one who is unclean like a leper, and all our righteousness, our best deeds of rightness and justice, is like filthy rags or a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away far from God's favor, hurrying us toward destruction۔ میرے عزیز، پالوس رسول کی معرفت خدا نے جو کلام بخشا، اس میں لکھا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کرواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ انگلش کے ترجمہ میں اس طرح لکھا ملتا ہے، None is righteous, just and truthful and upright and conscientious, no, not one. No one understands, no one intelligently discerns or comprehends, no one seeks out God. All have turned aside, together they have gone wrong and have become worthless. No one does right, not even one. Their throat is a yawning grave. They use their tongue to deceive, to mislead, and to deal treacherously. The venom of asps is beneath their lips. Their mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery mark their ways. And they have no experience of the way of peace. For a peaceful way they do not even recognize. There is no reverential fear of God before their eyes۔ میرے عزیز، کیا یہ سخت کلام ہے؟ لیکن یاد رکھیں، یہ میں نے نہیں کہا اور نہ ہی میں نے لکھا ہے، یہ خالق و مالک پروردگار کا سچا اور زندہ کلام ہے۔ میں اس کلام سے بڑا نہیں کہ اسے نہ مانوں، بلکہ اس کے ماننے میں ہی میری سلامتی ہے، اور آپ کی بھی۔ سچائی اکثر ہی کڑوی ہوتی ہے۔ The truth is always bitter۔ لیکن جھوٹ اکثر ہی میٹھا اور سہانا لگتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں محبت کی شریعت دی ہے، جس کا سنہرا اصول ہے، اپنے خدا سے پورے دل، جان، روح اور طاقت سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ Love God and love your neighbor as yourself۔ اس کلام کو ماننے میں میری سلامتی ہے، لہٰذا میرے پڑوسی کی سلامتی بھی اسی میں ہے۔ آپ میرے پڑوسی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، خدا کی مخلوق ہیں،
جن سے خدا کو بڑی محبت ہے، لہٰذا جو سچائی میرے لیے اچھی ہے وہی آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ جھوٹ بول کر آپ کا دل بہلا سکتا ہوں اور شاید وہ آپ کو بڑا میٹھا اور سہانا لگے، لیکن اس کا انجام ہے ابدی ہلاکت، یعنی ایٹرنل ڈیمنیشن۔ اس کے برعکس آپ کو سچی اور کڑوی بات بتا کر اگر آپ کی سول کی نجات واقع ہو تو یہی سچی دوستی ہے، یہی اصلی محبت ہے۔ ایک اور مقام پر کلام میں لکھا ہے، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کی نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آئیں آج ایسا ہی کریں، غرور کو خیر بات کہیں، اپنی نیکی پر بھروسہ نہ کریں، فریب نہ کھائیں، اور جو کلام آپ نے سنا ہے اس پر عمل کر کے اپنے دلوں کو اور سروں کو جھکائیں حلیمی سے، ان ہیوملٹی۔ آئیں میرے ساتھ دعا مانگیں۔ آئے زندہ خدا، تیرا کلام ہی سچائی ہے اور تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح نے میرے گناہ کی قیمت ادا کی۔ آج مجھ پاپی پر رحم کر کے میرے گناہ معاف کر، یسوع مسیح کے نام میں اور اپنے روح سے یعنی ہولی اسپرٹ سے میرے جیون میں آ، مجھے قبول فرما اپنی بادشاہی میں، اور میرے جیون کو بھر اپنے روح سے، میرے جیون کو نیا بنانے کے لیے اور مجھے نجات دینے کے لیے تیرا بے حد شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ اب میرے ساتھ مل کر ہر ایک بیمار کی شفا کے لیے دعا کریں۔ زندہ اور سچے خدا، تیری طرف سے نجات اور شفا جاری ہوئی ہے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ اور اس کی قربانی سے۔ اسی الہی شفا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور ہر ایک بیمار کی زندگی میں جاری کرتے ہیں یسوع کے نام میں۔ اسی کے نام میں ہر بیماری اور تکلیف اور ہر ایک گندی روح کو حکم دیتے ہیں کہ تمام بیماروں کی زندگی سے نکل جاؤ، یسوع مسیح کے نام میں۔